وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ جو منکرین حدیث ہے نا، یہ بالکل بھی کبھی نہیں مانیں گے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے جو بندے ہیں ان سے نہ الجھنا چاہیے کہ وہ حدیث اور قرآن کو بیان کرتے کرتے دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے مطلب کی بات بیان کر دیتے ہیں، تو اس سے اپنے عقیدے کا خطرہ ہے۔ اور تو آپ عالم بھی نہیں، غیر عالم ہیں، اور کچھ اتنا دین کے بارے میں آپ جانتے بھی نہیں ہیں، تو لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ اگر بالفرض یہ اعتراض کہ جو نوافل ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہے احادیث سے، اور یہ سنتیں وغیرہ جو پڑھی جاتے ہیں مثلا سنت مؤکدہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ثابت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم علیہ رحمہ وہ باقاعدہ جو ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بہت ساری روایتیں اس طرح نقل فرماتے ہیں۔ اب نوافل کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ جو نوافل کے نماز ہیں وہ گھروں میں ادا کیے جائیں، تو اس میں سے چند احادیث مختصراً میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اگر توفیق ہوئی آپ آگے فارورڈ کریں گے تو وہ سمجھ بھی جائیں گے، اگر نہیں ہوئی تو ویسے بھی آپ چاہے دلائل انبال لگا دیں، کچھ فائدہ نہیں۔ تو حدیث پاک ہے، پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں اس کے بارے میں جو باب ہے، الترغیب فی صلاۃ النوافلۃ فی البیوت، نفل نماز گھر میں ادا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ قال اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، رواہ البخاری و مسلم۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ نمازیں اپنے گھر میں ادا کیا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواہ مسلم۔ امام مسلم علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ امام مسلم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مسجد میں نماز ادا کر لو تو اس کا کچھ حصہ گھر میں بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالی گھر میں نماز سے برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، رواہ البخاری و مسلم۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ باقی رہیں سنت جو ہم پڑھتے ہیں، کچھ قبلیہ کچھ بعدیہ ہوتے ہیں، جیسے کہ فجر میں 2 رکعت سنت فجر سے پہلے، اور ظہر میں 4 رکعت فرض سے قبل یعنی پہلے، اور 2 رکعت بعد میں۔ اسی طرح مغرب نماز میں 2 رکعت سنت فرض کے بعد، اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنتیں۔ یہ 12 سنتیں ہیں جس کے بارے میں احادیث کے اندر مذکور ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یعنی جس کا مفہوم ہے کہ یہ 12 سنتیں جو ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور 12 سنت کے بارے میں ارشاد فرمایا جس کو یہ نہیں مانتے، بقول آپ کے جو آپ سے یعنی یہ بحث کرتے ہیں۔ تقریباً یہ جو مشاہدہ ہوا کہ شاید یہ مرزا محمد علی اور اس کی ویڈیوز وغیرہ سن کر یہ بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں چند احادیث آپ کے گوش گزار فرماؤں گا۔ حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوع غیر فریدۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنۃ او الا بنی لہ بیت فی الجنۃ۔ امام مسلم نے یہ روایت نقل فرمایا اور امام حاکم علیہ رحمہ نے بھی امام مسلم اور امام بخاری علیہ رحمہ کے شرط پر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، جس میں الفاظ مزید ہیں بزیادت الفاظ ہیں اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الغداۃ۔ اب یہ روایت ہے حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص فرائض کے علاوہ دن رات میں 12 رکعات نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے گا، یا فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ مسلم شریف میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ظہر کے فرائض سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے قبل یعنی پہلے 2 رکعتیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ سنت پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یعنی ترکیب فرماتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے، رواہ مسلم وفی روایت لہما، کہ امام مسلم علیہ رحمہ نے اس کو جو ہے روایت کیا اور ایک اور روایت میں بھی مزید ارشاد فرمایا۔ اب کیا فرماتی ہیں امی عائشہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں، یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام بخاری امام مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں پوری دنیا سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ مزید آگے روایت ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن علی شیء من النوافل اشد معاہدۃ منہ علی رکعتین قبل الصبح، رواہ البخاری و مسلم۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں کی جتنی پابندی کرتے تھے اتنی کسی اور چیز کی نہیں کرتے تھے۔ یہ سنت اور نوافل کی جو ترغیب ہے یا ترکیب ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ارشاد فرمایا اور اس میں خود یعنی کہ کتنا عمل فرمایا۔ اب یہ جو نہیں مانتے اب کہتے ہیں کہ حدیث میں ذکر نہیں ہوا، یا تو یہ منکرین حدیث ہیں کہ حدیث پاک کو نہیں مانتے، یا یہ کہ ان کے اپنے طبیعت کے مطابق جو روایتیں بیان کی جائیں ان کو مانتے ہیں اور جو ان کے طبیعت پر فٹ نہ آئیں ان کو نہیں مانتے، یا تو یہ منکر الحدیث ہے، منکرین حدیث ہیں کہ مخلوق میں بدتر مخلوق میں سے ہیں، یا تو پھر یہ ہے کہ ان کو آسانی چاہیے کہ بھئی یہ سنت کون پڑھے، بس فرض پڑھ کے چل دیے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔